سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 271۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم لوگ اعلانیہ طور پر صدقات کرو تو یہ بھی اچھا ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم ان کو پوشیدہ طور پر وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، فقراء کو دے دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہت بہترین ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور یہ چیز کفارہ بن جائے گی تم سے تمہاری برائیوں کا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ پاک تمہارے ہر عمل کی خبر رکھنے والے ہیں۔ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ، آپ کے ذمے ان کو ہدایت دینا نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ رب العالمین ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو بھلائی سے، فَلِأَنفُسِكُمْ، وہ تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور نہیں تم خرچ کرتے مگر اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھی تم بھلائی میں سے خرچ کرو گے، يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، تمہیں اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں صدقات کی فضیلت بھی بیان ہوئی اور وہ چند امور بھی بیان ہوئے صدقہ کرتے ہوئے جن کا خیال رکھنا ضروری اور لازمی ہے، ورنہ صدقہ برباد ہو جاتا ہے۔ مثلا جو بھی خرچ کرنا ہے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اس میں دوسری کوئی نیت نہیں ہونی چاہیے، اور جس پہ خرچ کیا ہے اس پہ احسان نہیں جتلانا، اس کو کسی طرح سے بھی کوئی اذیت اور تکلیف نہیں پہنچانی، اور خرچ کرنے والی چیز بھی حلال اور طیب، عمدہ اور پاکیزہ ہو، اور جن پہ خرچ کر رہے ہیں وہ بھی محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، اور ان کو بھی اس کی ضرورت ہو۔ ان چند باتوں کے بعد اب اگلی بات اللہ رب العالمین یہ بتا رہے ہیں
کہ صدقہ اعلانیہ ہونا چاہیے یا خفیہ ہونا چاہیے۔ صدقات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ صدقات جو لازمی ہے جیسے زکوٰۃ ہے، فرض ہے، صدقۃ الفطر واجب ہے، قربانی واجب ہے، یا اسی طرح اپنے بیوی بچوں پہ خرچ، ماں باپ نادار ہیں تو ان پہ خرچ، یہ لازمی خرچے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو لازمی نہیں ہیں، جیسے ہم نفلی صدقات کرتے ہیں، کسی کو ویسے صدقہ دے دیا، یہ نفلی صدقات ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لازمی صدقات فرض ہوں یا واجب ہوں، ان کا اعلانیہ ہونا بہتر ہے۔ جس طرح فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ بہتر ہے، تاکہ کسی کے دل میں یہ شک شبہ نہ جائے کہ یہ بندہ تو نمازی نہیں ہے، یہ بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا۔ تو فرض، زکوٰۃ، صدقۃ الفطر، قربانی اعلانیہ ہونا بہتر ہے، اور نفلی صدقات جو بھی انسان کرے وہ خفیہ اور پوشیدہ ہونا بہتر ہے۔ لیکن دیگر بہت سارے مفسرین اور علماء کرام رحمہم اللہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ ہو یا صدقات ہو، صدقۃ الفطر ہو یا قربانی ہو، ان کا اعلان نہیں ہونا چاہیے، تشہیر نہیں ہونی چاہیے۔ نام و نمود، شہرت اور دکھلاوے سے بچنے کے لیے خفیہ طور پر دینا ہی زیادہ اولا اور زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال اصل چیز وہ ہے نیت۔ اگر کوئی بندہ نیک نیتی کے ساتھ محض اللہ کی رضا کے لیے اعلانیہ بھی صدقہ کرتا ہے، اور نیت یہ ہوتی ہے کہ میں خرچ کروں گا تو دوسروں کو بھی ترغیب ہوگی، یا نیت یہ ہوتی ہے کہ میرے بارے میں کسی کے دل میں یہ شک شبہ نہ جائے کہ یہ تو زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، اس لیے وہ اعلانیہ خرچ کرتا ہے، تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بہرحال افضل صدقہ خرچہ کسی کو دینا وہ یہی ہے کہ انسان خفیہ طور پر صدقہ کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا، 7 قسم کے آدمی وہ ہیں جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ اس دن نصیب فرمائے گا جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 خوش نصیب آدمیوں میں اللہ ہمیں بھی شامل فرما دے۔ ایک آدمی ان میں وہ ہوگا کہ جو اس طرح خرچ کرے کہ دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں کو بھی پتہ نہ چلے۔ اب بھائی کو بھی پتہ نہ چلے وہ کیسے ہے کہ بس جیب میں ہاتھ ڈالے اور پکڑا دے، خود کو بھی نہیں پتہ کیا خرچ کیا ہے۔ اور اس طرح خفیہ طور پر دینے میں جس کو دے رہے اس کی بھی عزت نفس مجروح نہیں ہوتی۔ اگر کسی کے سامنے دے گا تو ظاہر بات ہے وہ بندہ پریشان ہوگا، لیکن اگر چپکے سے خفیہ طور پہ اس کو پکڑا دے گا، نہ اس کی عزت نفس مجروح ہوگی اور نہ ہی کہیں ڈنڈورا پیٹا جائے گا۔ تو بہرحال افضل صدقہ جو ہے وہ یہی کہ انسان خفیہ طور پہ خرچ کر دے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تم اعلانیہ بھی صدقات کرو، نیک نیتی سے کرو، فنعما ہی، یہ بھی بہت اچھا ہے۔ لیکن وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اگر تم خفیہ طور پہ صدقہ کرو اور چپ کر کے فقراء کو دے دو تو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہت بہترین ہے۔ اب سوال ذہن میں آئے گا، دینے والا سوچے گا کہ مجھے کیا فائدہ ہوگا، میرا کیا فائدہ ہوگا؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں تمہارا فائدہ یہ کیا کم ہے کہ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اس صدقے کی برکت سے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ کیا کم فائدہ ہے تمہارا، تمہاری برائی سیئات گناہوں کا کفارہ یہ صدقہ بن جائے گا۔
حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے بے شمار فضائل ارشاد فرمائے۔ ایک فضیلت یہ بھی فرمائی کہ صدقہ اللہ رب العالمین کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اور ایک فضیلت یہ ارشاد فرمائی کہ انسان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، جتنا صدقہ کیا ہوگا اتنا اس کو وہاں سایہ نصیب ہوگا۔ اور یہ فضیلت اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دی کہ صدقہ کرنا تمہارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو کتنے فضائل ہیں اس کے، اس لیے خفیہ طور پر اگر صدقہ کرو تو یہ تمہارے لیے بہت بہترین ہے۔ باقی اللہ پاک فرماتے ہیں واللہ بما تعملون خبیر، تم جو بھی عمل کرو گے اس کی خبر رکھنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اعلانیہ کرو، خفیہ کرو، اگر تم نے نمود و نمائش کے لیے کیا تو تب بھی وہ جانتا ہے، تم نے خالص اس کی رضا کے لیے کیا تو تب بھی وہ جانتا ہے۔ اس چیز کو سامنے رکھ کے کرو کہ میرے ہر عمل، قول، فعل، نیت، دلوں کے جذبات کو بھی جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ پاک نے یہ بات واضح فرمائی کہ صدقہ کس پہ کرنا ہے اور کس پہ نہیں کرنا ہے۔ ابتدائی اسلام میں مسلمان کافروں پہ بھی صدقہ کیا کرتے تھے، ان کو بھی دیا کرتے تھے کہ یہ اسلام کی طرف مائل ہو جائے۔ پھر جب اللہ نے اسلام کو عزت اور شان و شوکت دے دی تو بعض مسلمانوں نے کافروں پہ خرچ کرنے سے ہاتھ روک لیے، اب ہم ان پہ کیوں خرچ کریں، اور اس لیے بھی ہاتھ روک لیے کہ جب ہم ان پہ خرچ نہیں کریں گے تو یہ اسلام کی طرف آئیں گے، یہ مسلمان ہوں گے، اس لیے مسلمانوں نے اپنے ہاتھ روک لیے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس پہ گویا ہم سب کو یہ ہدایت دی کہ کسی بندے کو ہدایت پہ لانا یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام۔ کسی کو ہدایت دے کسی کو نہ دے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو مسلمانوں سے محبت کرتے رہے اور ان کی خدمت کرتے رہے، ان کی حفاظت کرتے رہے، لیکن اللہ نے کلمہ اسلام نصیب نہیں کیا، کیونکہ ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے والد گرامی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان جناب ابو طالب ہر طرح سے آپ کی حفاظت اور حمایت کی ہے، لیکن اللہ پاک کی شان اللہ نے کلمہ نصیب نہیں کیا۔ آخری وقت میں بھی کہا چچا میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ دو، میں قیامت کے دن اللہ کے حضور گواہی دوں گا کہ میرے چچے نے کلمہ پڑھا تھا، لیکن نہیں نصیب ہوا۔ اللہ پاک نے فرمایا انک لا تہدی من احببت، میرے محبوب آپ جس کو چاہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ یہاں بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ تم اپنا فقراء مساکین چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کافر ہو ان پہ خرچ کرنا بند نہ کرو، ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں، وہ جس کو چاہے دے دے، جس کو چاہے محروم رکھے۔ لیکن یاد رکھیں علماء نے لکھا ہے احادیث مبارکہ کی روشنی میں کہ فرض صدقات یعنی زکوٰۃ، صدقۃ الفطر، یہ تو غیر مسلم کو نہیں دیا جا سکتا، یہ صرف مسلمان کو دیا جائے گا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن بھیجا تو بہت ساری ہدایات میں ایک ہدایت یہ بھی ارشاد فرمائی کہ زکوٰۃ وصول کرنا تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، مسلمانوں کے مالداروں سے زکوٰۃ وصول کرنا اور مسلمانوں کے فقراء پہ ہی زکوٰۃ خرچ کرنا۔ تو زکوٰۃ یہ صدقۃ الفطر یہ تو صرف حق ہے مسلمان کا، لیکن نفلی صدقات عام جو انسان خرچ کر دیتا ہے، یہ صدقات یا قربانی کا گوشت ہو یہ غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن اس غیر مسلم کو جو حربی نہ ہو،
حربی کا مطلب جن سے ہماری جنگ نہ چل رہی ہو، جس طرح آج اسرائیل میں مسلمان یہودی مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، فلسطین کے غزہ کے مسلمان جہاد کر رہے ہیں۔ اب وہاں غزہ کے مجاہدین پہ تو خرچ کیا جائے، لیکن یہودی بے شک وہاں مجبور اور مفلوق الحال بھی ہوں، تب بھی ان پہ خرچ کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ وہ لڑ رہے ہیں۔ اس کافر پہ ہو سکتا ہے خرچ جو لڑ نہ رہا ہو، مسلمانوں کے ماتحت رہتا ہو، جیسے پاکستان میں بہت سارے غیر مسلم رہتے ہیں، تو زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر کے علاوہ اگر ان کی امداد کر دی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں لیس علیک ھداھم، آپ کے ذمے ان کو ہدایت دینا نہیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت تو کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں، جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ فرمایا وما تنفقوا من خیر، تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے، جو بھی، چاہے وہ مال ہو، چاہے علم ہو، چاہے کوئی چیز ہو، فَلِأَنفُسِكُمْ، اس کا فائدہ سب سے پہلے کس کو ہے؟ وہ خود تمہیں، تمہاری اپنی ذات کو فائدہ ہے۔ ایک اللہ والے وہ مال بھی خوب خرچ کرتے تھے اور قسم بھی اٹھاتے تھے کہ اللہ کی قسم میں کسی کے ساتھ بھلا نہیں کر رہا، میں کسی کے ساتھ خیر نہیں کر رہا۔ تو کسی نے کہا جی آپ مال بھی خرچ کرتے ہیں اور قسم بھی اٹھاتے ہیں کہ میں کسی کے ساتھ خیر نہیں کر رہا، تو فرمانے لگے کہ واقعی میں کسی کے ساتھ خیر نہیں کر رہا، میں اپنے ساتھ ہی خیر کر رہا ہوں۔ یہ جو میں خرچ کر رہا ہوں میں اپنا بھلا کر رہا ہوں، کسی دوسرے کا بھلا نہیں کر رہا۔ اللہ پاک فرماتے تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو الا ابتغاء وجہ اللہ، تمہارے پیش نظر صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے، بس یہ نہیں کہ یہ ہمارا ہے اس پہ تو ہم خرچ کریں گے اور یہ ہمارا دشمن ہے اس پہ ہم خرچ نہیں کریں گے۔ یہ تعصب نہیں ہونا چاہیے، خرچ کرنا چاہیے۔ حضرت سیدہ کائنات حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جن لوگوں نے تہمت لگائی، بعض مسلمان بھی متاثر ہو گئے، ان میں ایک حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی عزیز بھی متاثر ہو گئے، جن پہ خود حضرت ابوبکر خرچ کیا کرتے تھے۔ تو آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں اب اس پہ خرچ نہیں کروں گا۔ ظاہر ہے ایک بندہ بیٹی پہ الزام لگائے اس پہ کون خرچ کرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت فرمائی کہ نہیں، آپ جس طرح پہلے خرچ کرتے تھے ویسے ہی خرچ کریں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویسے ہی خرچ کیا اللہ کی ہدایت کے مطابق۔ تو دل میں بھی یہ بات نہیں رکھنی چاہیے کہ میں فلاں کو کیوں دوں، وہ تو میرا دشمن ہے، وہ تو میرے خلاف باتیں کرتا ہے، نہیں، بلکہ فرمایا تم ان پہ بھی خرچ کرو اللہ کی رضا کے لیے۔ اور فرمایا یہ بات ذہن میں رکھا کرو کہ ما تنفقوا من خیر، تم جو کوئی بھی خیر، بھلائی، مال، کوئی چیز خرچ کرو گے، یوفی الیکم، اس کا تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ وعدہ کون کر رہا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اس لیے میرے دوستو خرچ کرتے ہوئے گھبرانا نہیں چاہیے، دل میں پریشانی نہیں ہونی چاہیے، یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو دے رہا ہوں بدلہ ضرور ملے گا۔ اور اللہ پاک فرماتے وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، تم پہ رتی بھر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، کوئی کمی نہیں ہوگی، جتنا خرچ کرو گے اللہ اتنا ہی اور عطا کرے گا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو خرچ کرنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا،
اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك